مزہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو وہ مزہ ہے. لیکن آپ دونوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ میں تو نہیں اس کو کوئی اتنا مشکل سمجھتا کہ بھی اوئے ہوئے 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 نہیں. جس طرح ابھی ریسنٹلی 3 ماہ پہلے آپ ہی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا دبئی میں، جی لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں، لوگ پرسنل لے لیتے ہیں مذاق کو. نہیں وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ وہاں ہوا، وہیں موقع کی مناسبت سے مطلب اپالوجائز کیا اس سے، اب پھر وہاں جرگا ہوا، ایکسکیوز کیا، انہوں نے بڑی محبت کی، وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور انہوں نے ہمیں راڈو کڑیاں دی ہیں. اچھا ماشاءاللہ، وہ انہوں یاد ہے، باقی کچھ نہیں یاد. گھڑیاں انہوں نے اس ہوتی ہیں کہ ٹائم یاد رکھنا، اور گھڑی اس لیے تھی وہ آپ کا ہاتھ کھینچا تھا نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزہ تو مزہ ہے، اس کے لیے دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ایز لانگ ایز آپ کسی کی پرسنل ذات پہ کوئی اٹیک نہیں کر رہے. بس ہم سے وہی ہوا. جیسے شیخوں کو کہا جاتا ہے کہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی بات تو نہیں ہے، وہ سمجھدار ہوتے ہیں پیسہ خرچنے کے پرسپیکٹو سے. پچھلے کنجوس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں. حالانکہ یہ مت ہے، شیخ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. ایک بار ہم ڈرامہ کر کے نکلے اور شیخ نے ہمیں پکڑ لیا. یا شیخ میں کہا یہ مارے گا ہن، وہ سانو ہوٹل تے لے گیا، کہنا کھاؤ کی کھانا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہماری جب بھی کسی کمیڈین سے بات ہوتی ہے تو وہ آگے سے یہی بات کہتے ہیں کہ ہاں لوگوں میں برداشت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے بہت زیادہ. اور اس کی پھر وہی بات ہے کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے، تو آپ نہ کریں. تو کیا کریں؟ ورک کریں آپ، اور اپنی باتیں بنا لیں، اور آپ اپنے ساتھ. نہیں اب تو سارے لوگ ہی جھکتے یا تو کامیڈین تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. یہ اچھی بات ہے، اس بات پہ تو سر آپ کو تالیاں. سر ایسا ہوتا ہے؟ جی 100% ہوتا کیوں نہیں. کبھی ہوا کہ آپ نے سرکار کو کوئی بات کی اور سرکار نے آپ کو کی ہو تو؟ نہیں، ہماری آج تک کام میں ایسی کبھی نہیں ہوئی بات. آپ دونوں کو کس سے پرابلم ہوئی؟ ان کا نام نہیں بتائیں. 30 سال سے ہمارا یارانہ الحمدللہ، کبھی بھی ایسی بات نہیں. کام سے نہیں ہوئی، روٹی سے ہو گئی لڑائی ہماری، یہ زیادہ کھا جاتا ہے. سر میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے کہ آج کے دور میں لوگ جو ہیں وہ خلوص کا جلوس نکال کر کہتے ہیں یار آپ پہلے جیسے نہیں رہے. آپ شو میں آئے ہیں یا آپ کو بالوں سے گھسیٹ کے لے کے آئے ہیں؟ یہ فٹ بال کا پلیئر لگ رہا ہے، اگلے یار گول نہیں ہوں اپنے والی 6 کر لینا. حالانکہ فٹ بال آپ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں. ہاں بتائیے. لو اچھا، ہمارا قد یوں بڑا، آپ کا قد یوں بڑا ہے، تو یہ تینوں آپ فیصلہ کرتے ہیں اس پہ ہنسنا ہے؟ نہیں اس پہ آپ نے چیک لینا ہے. سرکار آمد کی بات ہوتی ہے، یہ آمد کیا ہے آغا صاحب؟ سر آمد کیا ہوگی؟ آمد آپ کس کو کہتے ہیں؟ آمد میں تو نہیں سمجھتا. بات ہے جو وقت پہ آ گئی اس کو آمد کا نام دے دیا، نہ ہوئی تو کہہ دیا یار آج کو ماحول بنیا نہیں، کچھ سمجھ نہیں آئی کوئی. یہ ہوتا ہے کہ آمد کا سلسلہ رک جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بات بنی نہیں، ایسے ہی ہے. سر کیوں نہیں رکتا؟ کوئی سارے تو اللہ پاک نے امان اللہ پیدا نہیں کیے، سارے تو عمر شریف پیدا نہیں کیے، سارے معین اختر تو نہیں ہیں، سارے تو معین اختر پیدا نہیں ہوئے. ہماری تو انسپریشن ہے وہ لوگ. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک ہی بات پہ بات کی. ہمارے میں امان اللہ صاحب میں یہ فرق ہے کہ جو رائٹر لکھتا ہے ہم وہ بولتے ہیں، امان اللہ صاحب جو بولتے ہیں رائٹر وہ لکھ لیتا ہے. واہ 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 واہ. سلیم جی تھوڑا سا مجھے بتائیے اپنے پاس کے حوالے سے، کیسے تھیٹر میں آنا ہوا، کیسے یہ شوق برپا ہوا؟ کاڑا میں رہتا تھا تو وہاں تھیٹر ہوتے تھے. میرا باپ ایک مزدور تھا، میں بھی مزدور تھا، میں پڑھا بھی نہیں اتنا، 2-4 جماعتیں بس. تو یہ مجھے شوق تھا، میں نے کلینوں کا کام کیا، چائے بیچی، سناروں کا کام کیا، بہت کام کیے. تو وہاں پھر ڈرامے ہوتے تھے، میں ہال میں بیٹھ کے جھکتے کرتا تھا، وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ تو بہت بڑا فال ہے. اچھا یقین کرے ہال سے کلیپیں آتی تھی، ایک بندہ کہتا یہ تو ایڈا ہی ہے شوخا تے اتھے اتے آ جانے کو میں اتنے چلا گیا. اچھا کلیب کرتی لوگ. یہ پہلی مرتبہ کب ہوا؟ ماڑی گل کہتا جانی ہوں نہیں، جانے بھی ایسے ہی ہوا ہے. تو سلیم بھائی یہ کب کا واقعہ ہے کہ آپ پہلی مرتبہ اسٹیج پہ چڑھے؟ 92 پہ. اور سرکار امان صاحب کے ساتھ پہلی مرتبہ کب اتفاق ہوا ملنا؟ میں ان کے ڈرامے دیکھا کرتا تھا ویڈیو پہ، تو جب ان کو دیکھتے تھے کام کر کے تو میری انسپریشن امان اللہ صاحب ہے. میں جب لاہور آیا تو میں امان صاحب کے پاس آیا، میں نے کہا میں نے آپ کا شاگرد ہونا ہے. کہنا پتر تو البیلے دا شاگرد ہو. میں کہا جی کیوں؟ کہنا وہ میرے بھی استاد ہیں. ارے اللہ اکبر، ہم پیر بھائی بن جائیں گے. اچھا
تو وہ اتنے اچھے آدمی تو تھے. اس لیے آپ اپنے نام کے ساتھ سلیم البیلا لگا؟ میں پھر البیلا صاحب کا شاگرد ہوا باقاعدہ. اچھا ماشاءاللہ. اوکے. ماجد صاحب گوال منڈی میں پیدا ہوئے ماشاءاللہ, اس کے بعد ملتان شفٹ ہونے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی یہاں؟ نہیں, ملتان دکان والے نے کہا جی اتنے چلے جاؤ, ساڈے کو روٹی نہیں پوری ہوتی. اچھا. ملتان سارے باجرہ کھاندے ہوتے روٹی ہے. میرے والد صاحب ملازم تھے, تو انہی دنوں ان کی ٹرانسفر ہوگی ملتان میں, تو ہم لوگ ملتان شفٹ کر گئے. پھر میں نے وہاں کافی عرصہ درزی کا کام کیا, ٹیلرنگ کا کام کرتا تھا. یہ کیسے انکشاف سر ہوا کہ آپ کو فیل ہوا کہ نہیں میں تھیٹر کر سکتا ہوں, یا مجھے اللہ پاک نے اس صلاحیت سے نوازا ہے؟ وہ ایسے جیسے جانی بھائی ٹیلنٹ اتنا سارا ڈھونڈ کے لائے, اسی طرح میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, جھکتے وگتے کرتے تھے. سارے کہتے تھے یار تم بڑی اچھی بات کرتے ہو, تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو, تم ڈرامہ کرو. محمود خان اچھا میرے سگے ماموں, ٹھیک ہے, وہ تھیٹر کرتے تھے. اور محسن صاحب میرے مام, وہ فلموں میں کام کرتے تھے. تو ایک ننیال کی طرف سے مجھے ایک سپورٹ تھی. ددیال میں میرے سارے کوڑ تھے الحمدللہ. تو وہ سلسلہ چلتے چلتے پہلی دفعہ جب میں نے تھیٹر کیا تو یہی کنڈیشن میری تھی کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ کرٹن اوپن ہوگا اور میرا ہارٹ فل ہو جائے. کام پہ ٹانگ رہی تھی. تو میں بہرحال وہ تھیٹر 1 شو 2 شو 3 شو 4 شو آہستہ آہستہ رواں ہو گیا. بچوں کی روٹی آسان کر دی. اللہ کام ابھی بہت دور پڑا ہوا ہے, ماشاءاللہ, روٹی آسان ہو گئی بس. یہ پھر روٹی کا ذکر آ گیا. دیکھو آ گیا. جی آپ کے روٹی کا ذکر آپ خود لے کر آئے. ٹھیک ہے, سلیم بھائی ڈالے نہ ڈالیں وہ خود ہی ڈال لیتے. طبیعت بخیر؟ طبیعت انہوں نے تہاڈی پوچھی ہے کیونکہ وہی لگتی خراب. چلے کوئی نہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک چیز آپ دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی مشہور ہے جی, کہ دونوں دی جوڑی جیڑی ہے نا جی, وہ جتھے جاندے نے کٹھے جاندے نے, جتھوں آندے نے کٹھے آندے نے. لہدا جانے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ کم دے بعد گھر تے لہدا ہی جاندے. جی الحمدللہ, گھر تو علیحدہ سر اللہ پاک نے دونوں کو دیے, لیکن یہ ایک مالک کا کرم ہے. ہماری سٹرگل بھی تقریباً اکٹھے تھی, جو اللہ تعالیٰ نے آج جو ہمیں ہیں, آج بھی ہم سوچتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن لوگ محبت کرتے ہیں اور آج بھی اکٹھے ہیں. یہ یہاں تک مشہور ہے میڈیا میں کہ ایسے لگتا ہے کہ ٹینکی کے ساتھ گلاس کسی نے باندھ دیا ہے نا, کہ کتنا شستگی سے میں نے ایک جگت سی مارنے کی نہ جائے. اچھا کیتا تھوڑی بنتی ہے نا. سر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, کیا ہے مزہ, کیا ہے مزہ؟ آج تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے. چیز کا گلہ عوام کو ہے, تھیٹر جی پستی کا شکار ہوا, اور اس کے بعد تھوڑا سا سٹینڈ اگر تھیٹر نے لے بھی لیا تو آپ لوگوں نے وہاں سے ٹیلی ویژن کا رخ کر لیا. اس کے پیچھے کیا سائنس ہے جی؟ اس کے پیچھے کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے سر, سیدھی سی بات. ایک وقت جب امان اللہ صاحب, عابد خان صاحب, شوقی خان, یہ بڑے لوگ ڈرامہ کرتے تھے, اس وقت تھیٹر پہ پروڈیوسر ہوا کرتا تھا. آج تھیٹر پہ پروڈیوسر نہیں ہے, فنانسر ہے. کچھ حلقے کا کہنا یہ بھی ہے کہ ڈرامہ جو ہے وہ نیچے چلا جا رہا ہے, جبکہ جو کمیڈینز ہیں کام کرنے والے وہ فائنینشلی بڑے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں, اسی وجہ سے ڈرامہ نیچے چلا گیا. کتنی درست ہے یہ بات سلیم بھائی؟ اس سر ڈرامے میں نا دو مین جو بیس ہوتی ڈرامے کی وہ ہے ہی نہیں, رائٹر ڈائریکٹر. اسی لیے آپ کا من اچک گیا ہے وہاں سے, اور آپ نے ٹیلی ویژن کا رخ کیا ہے, اور الحمدللہ رب العالمین آڈینس نے ایکسیپٹ کیا ہے, اور آپ لوگوں کے فی سٹرکچر ہے وہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہو گیا اور بڑھ گیا. ٹی وی نے ہمیں بڑی سپورٹ کی ہے. مطلب تھیٹر تو ہمارا ایک لو تھا نا, تھیٹر اچھا تھیٹر جو تھا, ہم تو آئے ہی اسی لیے تھے. تو تھیٹر کی شکل چینج ہو گئی, تو ہم تو کہتے تھے کہ یا اللہ کی بنے گا ساڈا, کیونکہ تن پتا عورتوں نے راج کر لیا.